اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسی حقیقی کہانی پیش کرنے جا رہے ہیں جو اپنے زمانے میں یورپ کی سب سے پراسرار کہانی بن کر سامنے آئی، اور اس کہانی کو سننے والے آج بھی اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یورپ کالے جادو اور دقیانوسی رسومات کے اندھیرے سے نکل کر سائنسی دور میں داخل ہوا تھا۔ یہ ایک ایسی نوجوان لڑکی کی کہانی ہے جس کا کہنا تھا کہ کوئی شیطانی مخلوق میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرتی ہے اور مجھے رات کے اندھیرے میں شدید تکلیف پہنچاتی ہے۔ پہلے پہل تو لوگوں نے اس کی بات کا خوب مذاق اڑایا اور اسے پاگل قرار دینے لگے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد جب یہ لڑکی حاملہ ہوئی تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس لڑکی کے ہاں کسی انسانی بچے کی بجائے ایک بلی کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگوں نے اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کو ایسا لگنے لگا تھا کہ اس لڑکی میں واقعی کوئی شیطانی مخلوق ہے جو اس سے نکل کر ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے اس سے دوری اختیار کر لی۔ یہ بات نکلتے نکلتے پوری سلطنت میں پھیل گئی، اور اس طرح یہ بات ملکہ برطانیہ تک بھی پہنچ گئی۔ اس عورت اور اس کے ہاں پیدا ہونے والی عجیب و غریب بلی کی پیدائش پر عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، اور پھر جو نتیجہ نکلا اسے دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ ناظرین گرامی، یہ ذکر ہے سن 1559 کا، جب انگلینڈ کے شہر لیسٹر شائر میں ایگنس بوکر نام کی ایک لڑکی کسی گھر میں ملازمت کرتی تھی، جو دیکھنے میں انتہائی خوبصورت اور جاذب نظر تھی۔ جو بھی اس کو دیکھتا اس کا دیوانہ ہو جاتا اور اس سے شادی کرنے کے خواب سجانے لگتا، بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں یہ ملازمت کرتی تھی اس گھر کا مالک بھی اس لڑکی پر فدا ہو گیا تھا۔ مگر خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ تھوڑی کم عقل اور ذہنی طور پر کمزور لڑکی تھی، جسے کبھی کبھی مرگی کے دورے بھی پڑتے تھے۔ اس کا باپ قصاب تھا اور یہ انتہائی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جو شخص بھی چاہتا اس لڑکی کو ہوس کا نشانہ بنا ڈالتا اور یہ کچھ نہ کر پاتے۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والی خادماؤں کو بتایا کہ کل رات میرے پاس کوئی شیطانی مخلوق آئی تھی جس نے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا اور پھر چلی گئی۔ اس کی یہ بات سن کر تمام نوکر چاکر اس کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ تم نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہوگا جسے تم حقیقت سمجھ بیٹھی ہو۔ وقفے وقفے سے یہ لڑکی لوگوں کو اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کرتی رہتی، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یوں وقت گزرتا رہا اور کچھ عرصے بعد یہ انکشاف ہوا کہ ایگنس بوکر نامی یہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے۔ چونکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے ساتھ کام کرنے والے ملازموں نے اس لڑکی کا جنسی تعلق رینڈل نامی لڑکے سے جوڑنے کی کوشش کی اور اس پر الزام لگایا کہ تمہارے پیٹ میں پلنے والا بچہ بھی رینڈل کا ہی ہے۔ آخر کار وہ دن بھی آن پہنچا جب ایگنس نے اپنے بچے کو جنم دینا تھا، اور جب وہ بچے کو جنم دے رہی تھی تو اس وقت ایگنس کے پاس 2 لڑکیاں بھی تھیں جو اسی گھر میں ملازمت کرتی تھی۔ جب ایگنس کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو یہ دونوں لڑکیاں کمرے سے بھاگ گئیں۔ بعد میں پتا چلا کہ ایگنس کے گھر پیدا ہونے والا بچہ کوئی انسانی بچہ نہیں تھا، بلکہ اس کے گھر ایک بلی پیدا ہوئی تھی۔ پھر یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پورے یورپ میں پھیل گئی، اور وہاں کے عیسائی پادریوں نے اپنے سینئرز کو بھی اس معاملے سے آگاہ کر دیا۔ یوں ایگنس کے گھر بلی کی پیدائش کا واقعہ برطانیہ میں زبان زد عام ہو گیا، اور اس کی خبر ملکہ برطانیہ الزبتھ اول تک بھی پہنچ گئی۔ ملکہ کے مشیروں نے ایگنس کے گھر بلی کی پیدائش کو در حقیقت شیطان کی پیدائش قرار دیا، اور ان کے مطابق اس واقعے کا اثر اب برطانیہ کے شاہی خاندان پر پڑنا تھا۔ ملکہ برطانیہ کے مشیروں نے اس بلی کی پیدائش کو شیطان کی پیدائش قرار دیتے ہوئے اسے انگلستان کے زوال کی نشانی سمجھا۔ لہٰذا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہی خاندان نے اس معاملے کی ملکی سطح پر چھان بین کا اعلان کر دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اس دور میں عورت کو جادوگرنی قرار دے کر زندہ جلا دیا جاتا تھا، جبکہ یورپ میں بلیوں کو تو ویسے ہی خاصی نفرت کا سامنا تھا اور ان کو شیطان کا پالتو جانور قرار دیا جاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ملکہ نے 100 سپاہیوں کا دستہ ایسا بھی رکھا ہوا تھا جو صرف اور صرف بلیوں کے دشمن تھے، اور اگر ان کو کہیں بھی بلی نظر آتی تو وہ سپاہی فوراً اس کو قتل کر دیتے۔
اس لیے ایگنس بوکر کے گھر پیدا ہونے والی بلی کے بچے کو فوراً ہی قتل کر دیا گیا۔ البتہ ملکہ برطانیہ کے حکم کے مطابق ایگنس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اس کے بعد تاریخ کا یہ عجیب و غریب مقدمہ انگلینڈ کی عدالت میں سنایا گیا، جس میں ایگنس بوکر نے بغیر کسی خوف اور ڈر کے شیطانی مخلوق سے ہم بستری سے لے کر بلی کو جنم دینے تک تمام احوال عدالت کو سنایا۔ جب ایگنس عدالت میں اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تفصیل بتا رہی تھی تو عدالت میں موجود لوگوں کے رنگ اڑ گئے، جبکہ کچھ لوگ تو ایسا خوفناک مقدمہ سننے کے بعد اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور عدالت سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد بلی کی پیدائش کے موقع پر کمرے میں موجود 2 لڑکیوں کو بھی گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، اور ان دونوں کے مطابق ایگنس بوکر نے جس بچے کو جنم دیا تھا وہ بلی ہی تھی۔ اب تمام لوگوں کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ عدالت اس عورت کو شیطان پیدا کرنے کی سزا میں زندہ جلانے کا حکم جاری کر دے گی، لیکن اس عدالت کا جج اینڈرسن ایک روشن خیال اور جدت پسند انسان تھا، لہٰذا اس نے پیدا ہونے والی بلی کے پوسٹ مارٹم کا حکم جاری کر دیا۔ اس تمام کام کے لیے ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی، جنہوں نے ایگنس کے ہاں پیدا ہونے والی بلی کا جسم کھول کر دوسری مردہ بلیوں کے جسم سے موازنہ شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے ان دونوں بلیوں کی جسامت اور ساخت میں خاص فرق نہیں پایا۔ بعد ازاں جج نے ایگنس کے گاؤں میں پیدا ہونے والی تمام بلیوں کا ڈیٹا اکٹھا کیا تو وہ اس مردہ بلی کے بہن بھائیوں اور باقی خاندان تک بھی جا پہنچا، جنہوں نے گواہی دی کہ چند روز پہلے ایسا ہی بلی کا بچہ ان کے گھر سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ اس عدالت کی مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ یہ سارا کھیل ایگنس بوکر کے مالک کا رچایا ہوا تھا، جو اس کی خوبصورتی سے متاثر تھا۔ جب ایگنس گہری نیند میں سو رہی تھی تو اس کا مالک نقاب لگا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا، اور ایگنس کو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ کارستانی کسی شیطانی مخلوق کی ہے، جبکہ بلی کا پیدا ہونا بھی اسی کی سازش تھی، جس نے اپنی 2 ملازماؤں کو اس سازش میں شریک کر کے یہ سارا جال بنا، کیونکہ ایگنس کا مالک اس کا دشمن بن چکا تھا، اور اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ایگنس کے گھر بلی کی پیدائش ہوئی ہے تو حسب معمول اس کو زندہ جلا دیا جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور اس مقدمے نے اتنی شہرت حاصل کی کہ خود ملکہ برطانیہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگی، جبکہ جن لوگوں کے ہاتھ میں اس مقدمے کی ٹور تھی وہ خود کوئی ظالم اور جابر پادری نہیں تھے، بلکہ انتہائی روشن خیال اور جدت پسند افراد تھے، جنہوں نے انتہائی سمجھداری سے اس مقدمے کو منطقی انجام تک پہنچایا اور ایگنس بوکر کو روایتی سزا سے بچا لیا۔ اس طرح یہ یورپ کی تاریخ کا وہ پہلا مقدمہ بنا جس میں صرف الزام پر عورت کو جلا دینے کی بجائے تفتیش کی گئی، اور پھر یہاں سے یورپ کے سائنسی دور کا آغاز ہوا۔ یہی وہ تاریخی موڑ اور مقدمہ تھا جس کے بعد بلیوں کو شیطان کی اولاد قرار دینے کو ایک گھٹیا سوچ سمجھا جانے لگا، اور پھر آہستہ آہستہ بلیوں کو قتل کر دینا بند کر دیا گیا، اور اب برطانیہ میں 2012 میں ہونے والے ایک جائزے میں ظاہر ہوا کہ برطانیہ میں تقریباً 1 کروڑ بلیاں ہیں، اور ملک میں 25% گھروں میں کم از کم 1 بلی ٹہل رہی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔